اگر اس پر بھی تھوڑا سا آپ ارشاد فرما دیں کہ بہت سارے نعت خواہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اچھا پڑھتے ہیں، کلام اچھا ہوتا ہے ان کا، سب میں ہر ایک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تشریحات کی، بعض اوقات ترغیب دلاتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو اشعار کی تشریحات کرنے لگتے ہیں اور اس پر گفتگو کرنے لگتے ہیں، تو ایک تو مشاہدہ بھی ہے، سنا بھی ہے کہ بعض اوقات اس میں بڑی جو ہے وہ خلاف شرع باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس طرح جو یہ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں اور اس پر بھی کچھ آپ ان کو ارشاد فرما دیں. اصل جو عالم نہ ہونا اس کو واعظ کہنا حرام ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور ہم بیان کرتے رہتے ہیں. مبلغین کو بھی ہماری تاکید ہے کہ جو عالم نہیں ہوتے ہمارے مبلغین، ذرا ہم تو دیکھ کر بیان کریں. جو علماء نے لکھے، اتنی ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی ہیں، تو دیکھ کر بیان کریں عالم کا لکھا ہوا. تو اب اگر کوئی تشریح کرتا ہے اور عالم کی شرح لکھی ہوئی جو مطلب شرعی غلطیوں سے پاک ہے، اس کو رٹ لیا، اس نے حفظ کر لیا، اور اب وہ کسی کو بیان کر رہا ہے تو جائز ہے، یا دیکھ کر رہا ہے تب بھی جائز ہے. اور اگر اپنی اٹکل سے کر رہا ہے اور آیتیں بھی پڑھ رہا ہے، حدیث سے بھی بیان کر رہا ہے، تو یہ خطرناک ہے. جبکہ وہ ایسا عالم کو غلطی کرنے کی اجازت نہیں ہے. عالم کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ اس کو پتا ہو کہ میں شریعت کے خلاف بول رہا ہوں. ورنہ بعض عالم کے نام سدے بھانگڑے بانٹتے ہیں کہ بڑے بڑوں کو پیچھے رکھتے ہیں. تو یہ جو بھی عالم ہے، مفتی ہے، اس کو یہ اپنی طرف سے پوری احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو بول رہا ہے وہ شریعت کے مطابق بول رہا ہے. پھر اگر احتیاط کے باوجود غلطی ہو گئی تو یہ گناہ گار نہیں ہے. احتیاط نہ کرے تو پکڑ اس کی بھی ہے. تو اس لیے وہ شرح بیان کرتے وقت علماء نے جیسے ادائی کے بخشش کے اشعار ہیں، یہ اس کی شرح کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی تو علماء نے لکھی ہے شروحات، تو ان شروحات کو دیکھ کر یا اس کو یاد کر کے کرے تو ٹھیک ہے شرح. بات شرح کی چلی ہے تو سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم. اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب ارشاد فرمائیں. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے کہ سچے اور امانت دار. اور دشمن آپ میں عیب نکال نہیں پائے، تھا نہیں تو نکلے کہاں سے. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں نے بھی تعریف کی، اور ایسی تعریف کہ دنیا میں شخصیات کے بارے میں جو تحقیق کی نا، تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کوئی ہوا ہے تو اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں کہ غیر مسلموں نے بھی شخصیت کے اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کیا ہے. یہ بے عیب شخصیت تھی جو کسی کو دکھاتی نہیں تھی، کسی کو ستاتی نہیں تھی. اخلاق ایسے کہ کوئی ان جیسا اخلاق والا ہوا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو ایسی شخصیت سب ان کو مانتے ہیں. غیر مسلموں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں. جی ہاں، نعتیں لکھی ہیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان ہے. دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یوں دشمن یعنی جو اسلام قبول نہیں کرتا تو وہ مطلب، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جنہوں نے کی، پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل کے اندر یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ ہیں اچھے، ہم بھلے نہیں مانتے اچھے لیکن ہیں اچھے. تو یوں دشمنوں کی بھی نظر میں آنکھ میں، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، نہیں یوں آپ جو ہے دشمن کی آنکھوں میں بھی پھول کی طرح نظر آ رہے ہیں. ایسے آپ حسین ہیں، ایسے مطلب یعنی کہ خوبیوں کے جامع ہیں. اور
دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم اتنے عیبوں میں ملوث ہیں، ایسے بد اخلاق اور بد کردار لوگ ہیں، ایسے برے لوگ ہیں کہ دوست بھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم دوستوں کی نظر میں بھی کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے وہ عاجزی فرمائی ہے۔ نے سرکار کی تعریف جہاں کی ہے تو سرکار پھول ہیں اور ہم کانٹے ہیں، یوں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو خیر اعلیٰ حضرت بھی پھول آمینہ کے پھول کے صدقے میں ایک پھول ہی ہے، سرکار کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی ہم کانٹے ہیں، ہماری زبان کچھ تو دل میں کچھ، ہمارے ظاہر کچھ تو باطن کچھ، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور دل میں نفرت ہے، ہم لوگوں کی تو بالکل بری حالت ہے۔ اللہ کریم ہمارا دل زبان ایک کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ میں بھی پھول تو دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تو دوستوں کی بھی نظر میں خار